کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن جنہوں نے ان کو یہ حکم دیا ہے کیا وہ ہمارے شہر کے مسائل کو جانتے ہیں؟ کیا ان کو ہمارے شہر کے مسائل کو بتایا گیا؟ کیا ہمارے شہر میں ٹورنٹ جیسی مصیبت نہیں ہے؟ کیا ہمارے شہر میں ڈرگس کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا ہمارے بچوں کا پلے گراؤنڈ مل گیا؟ کیا ہماری مارکیٹ مل گئی؟ یا شہر میں کوئی ایسی انڈسٹریز آ گئی، یا شہر میں ایسی کوئی کالج آ گیا جس سے بچوں کی تعلیم کا معاملہ حل ہو گیا ہے؟ ان کو یہ باتیں، جو لوگ حضرت کے پاس ملنے گئے ہوں گے انہوں نے ممبرا کوسہ کے مسائل کو نہیں بتایا ہوگا، انہوں نے جا کر کے کسی ایک شخص کی تعریف کی ہوگی، اور حضرت نے اسی لیے شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی حمایت میں اعلان کیا ہوگا۔ لیکن ہم یہ علماء، یہ تمام، یہ کیونکہ شہر کے لوگ ہیں، شہر کے تمام مسائل کو جانتے ہیں، تو ہماری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو آپ اپیل کریں، آپ کی جو اپیل ہونی چاہیے شہر کے مسائل پر ہونی چاہیے، تب تاکہ لوگوں کو یہ معلوم پڑے کہ جو لوگ شہر میں گھوم رہے ہیں یا جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ کی نابات کر یہ بتا کے کارواں کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ 15 سال آپ کو دیا پر آپ نے ممبرا کو کیا دیا؟ یہاں کی نئی نسلوں کو نشے کے بوتل میں بند کر دیا آپ نے، قتل اور خون دیا آپ نے، یہاں کے قبرستان کی بدحالی کا رونا سالوں سے رو رہے ہیں لوگ۔ کیا ہو رہا ہے آپ کے وہاں؟ جب ممبرا بسا، بمبئی میں اور بھی علاقے بسے، مگر وہاں کی زمینوں اور فلیٹوں کی قیمت آسمان پہ ہے۔ یہاں آج بھی آنے سے لوگ کہتے کہ نہ ممبرا نہیں جائیں گے۔ اس کا ذمہ دار صرف ممبرا کی عوام نہیں ہے، ممبرا کے قائد اور رہبر کہلانے والے سیاسی لوگ ہیں۔ اگر ان کا ذہن کا زاویہ بدلے گا تو یاد رکھے سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن صاحب جب من میں چور ہو تو پھر لپ سروس ہی ہوگی، ہارٹ سروس نہیں ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ لپ سروس والا نہیں، ہارٹ سروس والا ملا نجیب اللہ ہمیں مل گئے ہیں، جو صرف یہ نہیں کہیں گے کہ سر ملے تو زبان ہلے، وہ یہ کہیں گے کہ ہم آپ سے ہیں، آپ ہم سے ہیں، اور ہم آئے ہی ہیں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے۔ آپ کا مسئلہ آپ کا نہیں، وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ جب بندہ کو کرسی پہ نہیں بٹھائے ہو تمہارے لیے اتنا لڑ رہا ہے، اور جب پاور دو گے تو کتنی لڑائی کریں گے وہ؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سوجھ بوجھ کے ساتھ، شعور کے ساتھ آپ اس بات پہ دھیان دیجئے، توجہ دیجئے، اور مت دیکھیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ صاحب الیکشن تو روپے پیسے کا مسئلہ تو پورے بھارت میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو دے رہے ہیں ان سے لو، اس لیے کہ وہ اپنے باپ گھر کا نہیں دے رہے ہیں، وہ ہمارا ہی حصہ کاٹ کے اور دبا کے جو رکھے ہوئے ہیں وہ الیکشن میں نکال کے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لو تمہارا حق ہے، حق با حقدار رسید ہو رہا ہے، لیکن ووٹ اس کو دیں گے جو قوم کی آواز بنے گا، ووٹ اس کو دیں گے جو مظلوموں کی آواز بنے گا، ووٹ اس کو دیں گے جو ہماری بیٹیوں کے سروں سے آنچل چھینا چاہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ فلانے کی بیٹی ہے، بلکہ وہ روڈوں سڑکوں پہ آ کے وہ یہ کہے یہ بیٹی کسی سماج کی ہو، ہے تو ہندوستانی ہماری بیٹی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی محسوس کریں، ورنہ پھر آپ چائے کے پٹیوں میں بیٹھ کر آپ بڑی چکنی چکنی باتیں آپ کرو گے، لیکن جب موقع آپ کا ہے بدلنے کا تو آپ اپنے ذہن ہی نہیں بدلتے، تو آپ کے الیکشن میں آپ کیا بدل پاؤ گے؟ اس لیے سب سے پہلے یہاں اپنے آپ کو سوچ کر بدلیے کہ دیکھا ہم نے 15 سال، اب کی بار ملا نجیب اللہ کو لانا ہے۔ 3 مرتبہ کا ٹرم کوئی کم نہیں ہے، ممبرا کو بدلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں 3 سال بہت ہے، 3 سال بہت ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ان علماء کے بیان آپ نے سنے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس حلقے میں لڑنے والے اور بھی لوگ آئے، لیکن کیا بات ہے کہ ملا نجیب اللہ کے کھڑا ہونے کے بعد کھلبلی کیوں ہے؟ اتنی بھاگم دوڑی کیوں ہے؟ ارے روز جن سے مزدوری کرا رہے ہیں ان کا ریٹ بڑھا دیا، 500 میں کام کرنے والے 2000 ڈیمانڈ ہوئے، وہ بھی ملے گا۔ ہم نے کہا ملا نجیب اللہ آپ کے جذبے کو سلام، ابھی تم تو آئے نہیں ہو پاور میں، تم میدان میں آئے ہو تو غریبوں کی مزدوری بڑھ گئی ہے، جب تم کرسی پہ آؤ گے تو ممبرا کی تصویر بھی بدلے گی، تقدیر بھی بدلے گی۔ میں حضرت مولانا سے چاہتا ہوں جو لوگ بول رہے ہیں وہ کم سے کم پہلے اپنا نام بول دیں تاکہ وہ نام وہاں لکھ لیں گے تو آپ کا پریس لسٹ میں نام آ جائے۔ السلام علیکم، میرا نام سید اظہر ہے اور میں یہاں ممبرا MMLE کمپلیکس میں رہتا ہوں۔
सबसे पहले मैं आप लोग से एक सवाल करता हूँ कि आपके पास ये जो मोबाइल है और इसमें अगर कुछ खराबी है तो आप इसको बनाने के लिए किसके पास लेके जाएंगे? मोबाइल बनाने वाले के पास या किसी और को दे देंगे? आप ये लोग मुझे पहले बताइए। आप मोबाइल बनाने वाले के पास। तो आज हम कौम व मिल्लत अपने दीन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की बात, और मैं ही कोई झूठे वादे करूँगा, लेकिन मैं इतना आप लोग से ज़रूर कहूँगा कि आपके लिए, आपके किसी मसले के लिए नजीब भाई को बुलाना हो, करना हो, उसकी जिम्मेदारी ये अजहर सैयद लेता है। मैं किसी कौम व मिल्लत और किसी आवाम का वादा नहीं करता हूँ। मुझे मेरे भाई नजीब मुल्ला पे यकीन है और मैं इस बात को आप लोगों के सामने रखता हूँ और आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।